بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت کسی مسجد میں امام مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے امام صاحب کو رمضان المبارک میں اپنے گھر افطاری پر بلایا۔ عالم جی نے دعوت قبول کر لی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مقتدی کی اہلیہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس کو نہ مل سکی۔ تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ شاید وہ رقم انہوں نے اٹھا لی ہو، لیکن شوہر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ رقم مہمان یعنی کہ اس عالم دین نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونۂ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا تاکہ دعا سلام جاری رہے، لیکن اور در حقیقت وہ اس عالم دین سے دور دور رہنے لگے۔ اسی طرح سال گزر گیا۔ پھر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ گیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائے یا نہیں؟ تو اس کی اہلیہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھا لی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پہ بلایا، اور جب افطاری وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا ہاں، لیکن زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ تو میزبان نے کہا قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ تو عالم دین نے کہا ہاں میں نے لی تھی۔ تو میزبان حیران و پریشان ہو گیا، اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں نے وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم کو وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے، دوبارہ رمضان آ گیا، ایک سال گزر گیا اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن کریم کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں سے مل جاتی۔
یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا لایا اور جلدی سے کھولا تو اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی ہوئی مل گئی۔ یہ حال ہے آج ہمارے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن کھولتے نہیں اور دوسرے کو حقیقت جانے بغیر چور ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہم قرآن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور اس پر سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن گھر میں رکھا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اور ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے ہوئے جنت کا حقدار سمجھے بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ۔